ہارون شاہ ابھی 2 منٹ پہلے ہی جاگنگ کر کے گھر واپس آیا تھا۔ شیر خان، اس کی دھاڑ پر شیر خان ہڑبڑاتے ہوئے اسے لوٹ مارنے لگا، جبکہ ہارون اسے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا میں تمہیں یہاں پر سونے کے لیے پیسے دیتا ہوں؟ اس نے بازو لپیٹ کر تیکھے انداز میں سوال کیا تو شیر خان زور و شور سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ نہیں صاحب، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کام سے نکال دوں گا۔ جس طرح کے تمہارے حالات ہیں ایسے تو کوئی بھی منہ اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا لاؤنج میں انٹر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے کچن میں جا ہی رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ جیسے اس نے گردن پھیری تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکا۔ صوفے پر ایک حسینہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر گہری نیند سو رہی تھی۔ ہارون کو لگا اس کی آنکھوں کو دھوکا ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے دیکھا۔ منظر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہاں پر صرف ایک اجنبی لڑکی نہیں بلکہ اس کے 3 بڑے بڑے سوٹ کیس بھی موجود تھے۔ جب وہ جاگنگ کے لیے جا رہا تھا تب اس نے غور نہیں کیا تھا اور لاؤنج میں اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ ابھی صبح کی روشنی میں یہ منظر دیکھ کر ہارون کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اگلے ہی پل اس نے اس اجنبی لڑکی کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ بری طرح سے کسمسائی تھی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے دھیمے لہجے میں کچھ اور بھی کہا تھا جو کہ ہارون سن نہیں سکا۔ او ہیلو لڑکی، کون ہو تم؟ اور میرے گھر میں کیا کر رہے؟ کس کی اجازت سے تم میرے گھر میں داخل ہوئی ہو؟ ہارون یکدم ہی حلق کے بل دھاڑا، مگر محترمہ کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کا ہوش نہ ہو۔ ہارون جھنجھلاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیکھے انداز میں پوچھنے لگا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حیا بخاری، جو کہ ابھی بھی پوری طرح سے ہوش کی دنیا میں نہیں آئی تھی، اس نے اپنے چہرے کے انتہائی قریب ایک خوبصورت دلکش نوجوان کا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، تم کس قدر حسین ہو، کیا تم کوئی پری ذات ہو؟ اس کا بہکا بہکا سا انداز ہارون کو بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے بتاؤ کہ تم کون؟ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ حیا سوال کا جواب دیے بغیر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے سونے کا ارادہ کرنے ہی لگی تھی کہ اب کی بار ہارون نے اس کے جسم کو ایک ساتھ 2-3 جھٹکے دیے، جس سے نہ صرف حیا کی نیند بھی اڑ گئی بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے انتہائی قریب ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ چھوڑو مجھے، اس نے اپنے آپ کو ہارون کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی تو ہارون نے فوراً سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے زمین پر جا کر گری تھی۔ اس کا سب زور سے فرشتہ لگا تھا۔ اسے اپنے دماغ کے ارد گرد ستارے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تم کس قدر ظالم اور بے حس انسان ہو، اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ فی الحال یہاں پر میری نہیں بلکہ تمہاری بات ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ہارون نے دوبارہ سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ حیا نے اب کی بار اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ میں بس یہاں پر ایک رات سونے کے لیے آئی تھی، یہ کہہ کر اس نے ہارون کے چہرے سے بمشکل اپنی نگاہیں ہٹائیں، جبکہ ہارون پہلے تو اس کی خوبصورت نین نقوش کو گھورتا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ حیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ انسان کوئی نفسیاتی مریض ہو۔ اسے یکدم ہی ہارون سے خوف محسوس ہونے لگا۔ کیا میرے چہرے پر بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ یہ سن کر وہ بہت ہی غور سے ہارون کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جسے سچ مجھ میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آیا بیوقوف لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہارون مزید بھڑک اٹھا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنے اور حیا کے درمیان ہر طرح کے فاصلے کو ختم کر دیا تھا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے؟
اور میں یہ تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر اب بھی تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ حیا اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنی کمر پر محسوس کر کے کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہی ہوں، میں کسی کے کہنے پر یہاں نہیں آئی ہوں، اور پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کرو۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ ہارون نے اس پر ترس کھانے والے انداز میں اس کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ تو پھر تم یہاں پر کیوں آئی ہو اور گھر کے اندر کیسے داخل ہو؟ یہ سن کر اس نے شرمندہ ہو کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ اصل میں چوکیدار انکل سو رہے تھے تو میں دروازہ پھلانگ کر اندر آ گئی۔ یہ سن کر ہارون نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ چوکیدار کو تو اب مجھے کام تمام کرنا ہی پڑے گا۔ اور تمہارے یہ بیگ یہ کیسے اندر آئے؟ اس کے بڑے بڑے سوٹ کیس پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، وہ اصل میں نے اندر چھلانگ لگا کر پھر دروازہ کھول دیا تھا۔ چوکیدار انکل کی آنکھ کھلی تھی لیکن وہ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اندر جا سکتی۔ ہارون نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے شیر خان کا نام پکارا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جا، یہاں پر تمہاری نوکری کے دن پورے ہو گئے۔ شیر خان خود بھی اب بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا اور چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ ہارون کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے معافیا مانگے گا، اس کو نکالنے کی وجہ پوچھے گا، لیکن اس نے تو کوئی سوال کرنا ہی گوارا نہیں کیا۔ میں نے بس ایک رات یہاں پر گزارنی تھی، یہ کہہ کر حیا نے بمشکل اس کے چہرے کے اوپر سے نگاہیں ہٹائیں اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا تمہیں میرا بنگلہ کوئی ہوٹل نظر آتا ہے یا پھر تمہیں کوئی سرائے خانے لگتا ہے جو تم ایک رات ٹھہرنے کے لیے یہاں پر آ گئی تھی؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا تھا، اور اب کی بار حیا تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن صوفے کے ساتھ ٹکرا کر وہ اس کے اوپر جا گری۔ میں مشکل میں تھی، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ میرے چچا نے اپنے کچھ لوگ میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتی، اسی لیے میں گھر سے بھاگ کر آ گئی۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ میری دوست نے مجھ سے لے لی، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہارون نے انتہائی بیزاریت سے اس کی ہچکیاں لیتے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ اسے اس طرح کی عورتیں بالکل پسند نہیں تھی جو بے چارگی کے ڈرامے کرتی تھی۔ دیکھو لڑکی، اب بس بہت ہو گیا، تم نے جتنا ڈرامہ کرنا تھا کر چکی ہو، اب یہاں سے نکلنے والا کام کرو۔ وہ بازو سے اسے پکڑ کر دوبارہ سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے لگا تھا کہ حیا نے اس کی منتیں شروع کر دیں، دیکھو پلیز مجھے یہاں سے باہر نہ نکالو، وہ لوگ ابھی بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم کہو گے میں پوری زندگی تمہارے گارڈن کی مالی بن کر رہوں گی، پلیز مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دے دو، مگر مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ یہ سن کر ہارون نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے تم پر یقین نہیں، کیا پتہ تم کوئی چورنی ہو۔ یہ سن کر وہ تیزی سے بولی، اگر میں چورنی ہوتی تو میں رات کے وقت ہی اپنا کام مکمل کر لیتی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں ایک بہت ہی مجبور ہوں۔ دیکھو لڑکی، پہلے تو تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو، کیونکہ میں کوئی تمہارا چھوٹا بھائی نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہارا کزن جو تم میرے ساتھ فری ہو رہی ہو۔ دوسری بات یہ کہ مجھے تم پر ترس کھانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، نہ ہی مجھے بدلے میں کچھ ملنے والا ہے۔ اگر کل کو تمہاری رشتہ دار تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئے تو میں بھی مشکل میں پھنس سکتا ہوں، اور اس لیے میں تمہاری مدد کر کے اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ چلو اب اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو۔ یہ کہہ کر ہارون لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے محترمہ کا سامان بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب اپنے دوست سے ملنے جانے کے لیے باہر نکلا تو محترمہ سامنے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کچھ زیورات اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، تم بے شک مجھ سے یہ سب کچھ لے لو، لیکن پلیز مجھے یہاں رہنے دو۔
لڑکی تم مجھ پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ یا تو تم حد سے زیادہ معصوم ہو یا پھر بہت ہی بیوقوف عورت ہو۔ تم مجھ پر یعنی ایک انجان مرد پر کیسے یقین کر سکتی ہو جبکہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ یہ سن کر وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی اور لب کاٹنے لگی۔ ہارون نے غیر محسوس انداز میں اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے آزاد کروایا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ میرے آنے سے پہلے تمہیں یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہوگا ورنہ اگلی بار میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے کھانا بھی بنا سکتی ہوں۔ میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں۔ میں گھر کی صفائی بھی کر دیا کروں گی۔ مجھے سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی یہ خدمات تم اپنے آپ تک محدود رکھو اور میرے گھر سے نکلنے والا کام کرو۔ چلو۔ وہ انسان حد سے زیادہ کٹھور تھا۔ حیا کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جہاں تک انسان پر یقین کرنے کا سوال تھا تو یہ فیصلہ بھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، لیکن اب اس شخص کو سچ بتاتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب ہارون فارم ہاؤس میں واپس آیا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی ابھی تک اسی کے لاؤنج کے دروازے کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو ہارون کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم اس قدر ڈھیٹ کیوں؟ اب کیا مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا، یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ اور میں تم پر کیوں یقین کروں؟ مجھے کوئی ایک وجہ دو۔ یہ سن کر وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیونکہ میں آپ کی مرحوم دوست کی بہن، میرا بھائی شہید ہو گیا۔ میرا چچا زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر سکے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے ہی میرے بابا کو جان سے مارا ہے۔ میرے بھائی نے میرے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ شیئر کیا ہوا تھا۔ ہارون آج سے 7 سال پہلے ان کے گاؤں گیا تھا تو وہ لڑکی صرف اور صرف 13 سال کی تھی۔ ہارون کو تو ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں اور اب ساری کہانی بھی کافی حد تک اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تو تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سن کر وہ سر جھکا کر کھڑی ہوئی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے بھائی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ مجھے بس ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑائی کی بنیاد پر آپ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اسی وجہ سے میں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ہارون عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ میں بالکل بھی اچھا انسان نہیں، نہ ہی یہ سب جاننے کے بعد میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہارا بھائی احمد میرے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور اب تو ویسے بھی وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے ہی لگا کہ حیا نے پھر سے اس کی بازو پکڑ لی۔ پلیز، چاہے مجھے اپنے گھر میں ملازمہ بنا کر رکھ لیں، میں کبھی نہیں کہوں گی۔ ہارون صرف اور صرف ایک پل کے لیے ٹھٹک کر جھکا اور اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے بولا، مجھے تمہیں اپنی ملازمہ نہیں بنانا۔ میری ایک شرط ہوگی، اگر تو تم وہ ماننے کے لیے تیار ہو تو مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون پراسرار انداز میں مسکرایا۔ اندر آؤ، ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنا سامان گھسیٹ کر اندر کی طرف جانے لگی۔ ہارون نے اسے ٹوک دیا اور ملازم کو بلا کر اسے سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ یہ ساری چیزیں مہمان خانے میں رکھ دو۔ جی صاحب۔ جی۔ ملازم وہ سامان اٹھا کر مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہارون ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے دادا مجھ پر شادی کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد اپنا گھر بسا لوں، لیکن مجھے شادی کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ، اور یہ کانٹریکٹ تقریباً 4 سالوں کا ہوگا۔ یہ 4 سال تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس دوران میں تمہاری پڑھائی سے لے کر تمہارے کھانے پینے تک ہر چیز کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ پھر جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی تو تم یہاں سے اپنے راستے چلی جانا اور میں اپنے راستے ہو جاؤں گا۔ بتاؤ مجھے کہ تمہیں منظور ہے؟
حیا کو تو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو ہارون کی نظریں بھی اس کی دھڑکنوں پر جا کر جم گئیں۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ نے تو مجھے بے بس جان کر کھلونا ہی سمجھ لیا، لیکن میں کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر ہارون یکدم ہی دھاڑا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان فزیکل ریلیشن نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہوگا، اور اگر آپ نے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ میں آپ کو بتا رہی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے بولی۔ ہارون نے کاندھے اچکا دی۔ ویسے میرا ایمان اتنا کمزور بھی نہیں ہے جو میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ تم اس شخص کی بہن ہو جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں یکدم لال ہو گئی تھیں۔ حیا کو پہلی بار شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اسے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، یا کم از کم اس شخص کو سچ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ میں اپنے دادا جان کو کال ملا رہا ہوں۔ تم نے بہت ہی اچھے بچوں کی طرح ان سے بات کرنی ہے، اور اچھی لڑکیوں کی طرح جیسا میں کہوں گا بالکل ویسا ہی تم نے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ حیا نے گھبراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہارون نے سردار حبیب خان کا نمبر ڈائل کر دیا۔ انہیں ویڈیو کال کر رہا تھا۔ السلام علیکم پیارے دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سا سرپرائز ہے۔ یہ سن کر حبیب صاحب یکدم ہی ایکسائٹیڈ ہو گئے۔ پلیز مجھے بتا دو، میری بہو ڈھونڈ لی ہے تم نے؟ یہ سن کر وہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔ اور زیادہ جانا آپ نے تو سرپرائز کا مزہ ہی خراب کر دیا۔ دیکھیں یہ دیکھیں، واقعی میں آپ کی بہو مل گئی۔ ارے کہیں تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ رکو مجھے پہلے ڈیٹ چیک کرنے دو، کہیں تم مجھے اپریل فول تو نہیں بنا رہے؟ ارے دادا جان، کیا فائدہ ہوا آپ کو بتانے کا؟ آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں واقعی میں تم پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ میری بچی کو موبائل دو۔ واہ، ابھی وہ بہو بن کر اس گھر میں آئی نہیں اور ابھی سے آپ نے اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دینی اسٹارٹ کر دی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ حیا جو کہ پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے دادا جان کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ اس کے دل کا بوجھ بھی کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ اس دوران وہ اپنے چہرے پر مسلسل ہارون کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی، جو اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹول کر اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ کام تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ پہلی بار اسے کسی لڑکی کو پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ کل ہم دونوں سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ مجھے ویسے بھی دھوم دھام والے ایونٹس پسند نہیں۔ اس دوران تم اپنا خیال رکھو۔ کھانے کی ساری چیزیں کچن میں موجود ہیں اور اگر تمہیں بھوک لگے تو تم کھا سکتی ہو۔ آج کی رات تم دوسرے کمرے میں گزارو گی، لیکن کل جیسے ہی ہم دونوں کا نکاح ہوگا تو تمہیں میرے کمرے میں آنا پڑے گا، کیونکہ دادا جان اگلے 2 ہفتوں تک یہاں رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ہمیں میاں بیوی کی طرح ہی برتاؤ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ سنی، اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا تو ہارون کے قدم ایک پل کے لیے تھمے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی رک گئی تھی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ اس کے روکھے انداز میں سوال کرنے پر وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ وہ آپ نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ میرا آگے ایڈمیشن کروا دیں گے، تو یہ کب تک ممکن ہوگا؟ ہارون نے گہری سانس خارج کی۔ کل نکاح کے فوراً بعد تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ کیا اس کے علاوہ تمہارا مزید کوئی سوال ہے؟ نہیں۔ وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی تو ہارون بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بس اس کی کشادہ پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے ہارون کو اپنے کزن کی شادی پر دیکھا تھا جب وہ صرف 13 سال کی تھی۔ دوسری بار اس نے ہارون کو سوشل میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا تھا، تب وہ 18 سال کی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اپنا دل ہارون کی طرف مائل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس شخص کا ہر انداز حیا کو پسند تھا، لیکن اب جب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتی ہے
اور ہارون کی زندگی میں اس کی حیثیت صرف اور صرف 2 کوڑی کی لڑکی جیسی ہے، تو ویسے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد کافی دیر تک وہ جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اگلی صبح کسی نے اس کے کمرے کے دروازے کو زور سے بجایا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور اسی حلیے میں ہی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہارون کھڑا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھ کر پل بھر کے لیے بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ محترمہ کی ٹی شرٹ اس کے کاندھے سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی اور برا کی سٹرپ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب تھی۔ کم از کم تم اتنے تو مینرز ہونے چاہیے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے اپنی حالت درست کی جاتی ہے، یا پھر مجھے یہ ساری باتیں تمہیں سکھانی پڑیں گی۔ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حیا کو فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے جھٹ سے دروازہ بند کیا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دادا جان پہنچنے والے ہیں اور میں انہیں مولوی کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے حامی بھری اور اپنے بیگ سے ہلکا پھلکا ڈریس نکال کر نیچے کی طرف بھاگی۔ دادا جان، جو کہ اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند تھے، اسے سادہ سے کپڑوں میں دیکھ کر تھوڑے سے بدمزہ ہوئے تھے۔ تم دونوں نکاح کر رہے ہو، تم لوگوں کی زندگی کا خاص دن ہے، اور یہ کس طرح کے کپڑے پہن رکھے ہیں تم لوگوں نے؟ جب تک میری بہو دلہن کی طرح تیار نہیں ہو جاتی تب تک تم دونوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت اس کے لیے لہنگے کا اور بیوٹیشین کا بندوبست کرو۔ دادا جان کی اس انوکھی فرمائش پر ہارون نے منہ کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا دادا جان؟ مجھے سادگی پسند ہے، لیکن سادگی کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس بچی کے ارمان ہی مار دو۔ اس بچی نے نہ جانے اپنی شادی کے حوالے سے کیا کچھ سوچا ہوگا۔ ہارون نے حیا پر ایک نظر ڈالی، جو کہ دادا کو ہی دیکھ کر زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا رہی تھی اور ان کی ہر بات میں حامی بھرے جا رہی تھی، اور ہارون بس غصے سے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ تم بس ایک بار میرے قابو میں آ جاؤ، پھر میں تم دیکھو کیا تمہاری اس گردن کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے اپنے آپ سے مخاطب کرتے بولا۔ حیا کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ وہ مزید سہم چکی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد جب وہ دلہن بن کر ہارون کے سامنے آئی تو پل بھر کے لیے وہ منجمد سا ہو گیا، بلکہ سب لوگوں کی ہی نظریں اس لڑکی پر جا کر رک گئی تھی۔ ہارون اپنی زندگی میں بے تحاشا حسن دیکھ چکا تھا، لیکن اس قدر پاکیزہ حسن وہ اپنی نظروں میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ آخر کوئی اس قدر دلکش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ہونے سے پڑپڑانے لگے تھے، لیکن جب اسے اس نکاح کی اصلیت یاد آئی تو اس نے فوری طور پر اپنے دل اور جذبات پر قابو پایا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کے انجام سے بھی واقف تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی جان کی بازی کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کو اسے ہارون کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ دلہن بنی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہارون کمرے میں داخل ہوا تو اسے تیار ہوا بیٹھا دیکھ کر ناگواری سے بولا، تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ جو ہارون کے منہ سے اپنے لیے تعریف سننے کی خواہش مند تھی، اس کے اس روکھے سے پھیکے سے انداز پر اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ ہارون اب ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہم دونوں کے درمیان ایسا ویسا کوئی بھی رشتہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ تم ایسا نہیں چاہتی ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ حیا نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، آپ کی غلط فہمی ہے، یہ مجھے بھی آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے ریسٹ کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ اس نے بہت ہی زور سے دروازہ بند کیا تھا کہ ہارون کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ حیا نے پوری رات صوفے پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ حالانکہ ہارون نے اسے بیڈ پر آنے کی پیشکش کی تھی، مگر تب اس نے نخرہ دکھا دیا۔ آدھی رات کے وقت جب اس کی کمر کا درد برداشت کرنا مشکل ہو گیا
تو نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ سوتے ہوئے حیا بیگم کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں مکمل طور پر ہارون کے اوپر جا گری اور سو رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں ہارون کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھیں، جبکہ اس کے ہاتھ ہارون کے نازک حصے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ ہارون جو کہ اپنے سینے پر بوجھ محسوس کر کے اٹھ بیٹھا تھا، اب اس لڑکی کے جسم کی نازکی محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گیا۔ حیا سیدھی ہو کر لیٹو، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، لیکن حیا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اب کے بعد حیا نے اپنا سر اس کی گردن کے قریب کر دیا۔ حیا کی سانسیں اس کی گردن کو چھوڑ رہی تھیں۔ ہارون نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ حیا کی دھڑکنوں کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئے، جو اس کے ہاتھوں میں پوری طرح آ رہی تھی۔ پہلی بار کوئی عورت اس طرح سے ہارون کے قریب آئی تھی۔ اس نے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا۔ جذبات پر کنٹرول رکھنا اس کے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی حیا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہارون کے انتہائی قریب دیکھا اور ہارون کے ہاتھوں کی گرفت کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کیا تو اس کے منہ سے ایک زوردار سی چیخ نکلی تھی، لیکن ہارون نے فوراً ہی اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اب وہ اس کے نیچے موجود تھی، جبکہ ہارون اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی! کیا پورے گھر والوں کو اٹھانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حیا ابھی تک اس کی قربت میں بری طرح سے لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ آپ میرے قریب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں تمہارے قریب نہیں بلکہ تم میرے قریب آئی تھی، اور تم تو صوفے پر سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ اس کی دھڑکنوں کے درمیان انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ حیا نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تو ہارون نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر دیا۔ میں نے تم سے وعدہ تو کیا کہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں مرد ہوں اور میرے اندر تم سے بھی زیادہ جذبات ہیں۔ اس طرح سے اپنی طرف بہکانے کی کوشش کرو گی نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ اس سب میں نقصان صرف اور صرف تمہارا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ حیا اس کی افتاد کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہارون کے شانوں پر رکھے اور اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، لیکن ہارون کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے اب اپنے ہاتھ حیا کی گردن سے ہٹا کر اس کی کمر پر رکھ لیے تھے۔ وہ بہت ہی آہستگی سے اس کی کمر کو دوبارہ سہلا رہا تھا اور اس کی ناف میں اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ حیا کی تو حالت خراب ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے اچھل رہی تھی۔ ہارون نے جی بھر کر اس کے لبوں کو چوما اور پھر اپنی پیاس مٹاتا ہوا اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، دوبارہ اس طرح سے میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ چلو اب سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سگار اٹھا کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا اور بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تو حیا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یا میرے اللہ! اس نے بے چینی سے اپنی دھڑکنوں کو مسلا اور اپنے پورے وجود میں ایک اسے آگ سی بھرپور دوڑتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جوانی کے جوبن پر تھی۔ ہارون نے اس کے اندر کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو ہارون، اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور پھر اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ ہارون نے پوری رات جاگتے ہوئے گزاری، کیونکہ جب ایک بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو پھر اس کے لیے سونا مشکل ہو جاتا تھا اور اس کی ساری رات ضائع ہو جاتی تھی۔ اور اگلی صبح کھانے کی ٹیبل پر حیا کے دادا جان سے ملاقات ہوئی۔ اسے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن حیا کے بجائے ہارون نے جواب دیا تھا اسے پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ اور دادا جان کو یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ وہ اس کے دوست کی بہن تھی، لیکن اس نے یہ بات بھی چھپائی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر حیا کو افسوس ہوا تھا اور وہ خود کو بھی کوس رہی تھی۔ کیا اسے اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
جب ہارون نے اسے یہ بات سمجھائی بھی تھی کہ ان کے رشتے کی حقیقت کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی اور اس کے ساتھ ہی ان کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، چلو تمہیں میں یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جب دادا جان کو پتہ چلا کہ اس نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ ہارون پورا راستہ اسے ہدایت کرتا ہوا آیا تھا، کسی بھی فضول لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی میں تمہیں لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھوں۔ اگر ایسی کوئی بھی حرکت میری نظروں کے سامنے سے گزری نہ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ چپ چاپ اس کی دھمکیاں سنے جا رہی تھی، اس کے علاوہ وہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ اپنی حیثیت سے ہارون کی زندگی میں معلوم ہو گئی تھی کہ آپ مجھے واپس لینے آئیں گے، میں تمہیں واپس اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی موڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پہلے دن حیا کو وہاں پر ایک لڑکی ملی جسے اس سے کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ یار آج کل لاسٹ پیریڈ قسم سے جلدی گزر جائے اور میری پریزنٹیشن کی باری نہ آئے، ورنہ پروفیسر نے تو میری جان ہی لے لینی ہے۔ حیا کے دوست نور یہ بات 7ویں بار بول رہی تھی۔ آخر حیا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایک پریزنٹیشن ہی تو ہے، دے دینا، میں تمہیں پوائنٹس بتا دوں گی، اس سے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نور نے اس کے بات کاٹتے ہوئے کہا، او میڈم، صرف پریزنٹیشن نہیں بلکہ عزت اور بے عزتی کا سوال ہے۔ تمہیں نہیں پتا پروفیسر کتنا سخت ہے، اگر کوئی بھی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے نا تو قسم سے وہ تو جان ہی لے لیتا ہے۔ لیکن یہاں وہ بندہ ہاٹ بھی بہت، اگر ایسا کوئی بندہ مجھے مل جائے نا تو میں اس کا ہر حکم مانوں، لیکن وہ تو کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ کافی زیادہ مایوس نظر آ رہی تھی۔ کسی بندے کی بات کر رہی ہو تو نور نے پروفیسر ہارون کا نام لیا تو حیا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر پھر اس نے اپنے غلط فہمی قرار دیا۔ وہ نور کو زیادہ کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہارون نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ پھر جب لاسٹ پیریڈ سٹارٹ ہوا تو واقعی میں اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ہارون شاہ بھرپور وجاہت لیے کھڑا تھا۔ وہ کلاس میں بہت زیادہ کھڑوس لگتا تھا۔ کلاس میں اس نے حیا کو اٹھا کر بہت ہی فارمل انداز میں انٹروڈکشن لیا تھا، وہیں وہ ظاہر کر رہا تھا جیسے حیا کو جانتا نہیں۔ واپسی پر بھی اس نے حیا کو یونیورسٹی کے پچھلے حصے سے پک کیا تھا، ہر وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ نہیں چاہتا کہ یونیورسٹی میں کسی کو ان کے تعلق کے بارے میں پتہ چلے۔ حیا کو یہ سن کر دکھ بھی بہت زیادہ پہنچا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ دادا جان کے کہنے پر وہ تیار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنی ساڑی کی ڈوری بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ پیچھے سے کھولی تھی، اور وہ ساڑی تقریباً بیک لیس ہی تھی۔ اس کا پیٹ بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شیشے میں ہر طرح سے خود کو دیکھنے کے بعد وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی، کہ اسے اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن حویلی میں کبھی اس کو پرمیشن ہی نہیں ملی تھی، چونکہ یہ کپڑے دادا جان نے اس کے لیے منگوائے تھے۔ اسی لیے اسے لگا تھا کہ یہ کپڑے پہننے پر اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ہارون جو کہ کمرے میں انٹر ہو رہا تھا، اسے اس روپ میں کھڑا ہوا دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر ہی جم گئے تھے۔ حیا نے جب اسے دیکھا تو فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ہارون چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو اپنے نزدیک کیا۔ حیا کی دھڑکنیں پھر سے اس کے سینے سے جا کر ٹکرائیں۔ اس بار حیا کے لبوں سے درد بھری سسکیاں نکلیں۔ آپ آرام سے بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا اور کس کے اس کی ڈوری کو بند کر دیا۔ تم نے کس کی اجازت سے یہ کپڑے پہنے؟ اس کے بعد اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا تو حیا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ مجھے یہ کپڑے اچھے لگے تھے اور دادا جان نے کہا تھا ڈنر پر بھی جانا ہے۔ حیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ جاؤ جا کر دروازہ بند کر کے آؤ۔ ہارون نے اسے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہا تو وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر تیزی سے بولی، ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں نکلنا چاہیے۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، جاؤ جا کر دروازہ بند کرو۔ حیا نے چپ چاپ دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب اس کو اندر سے لاک کرو۔ حیا نے ویسا ہی کیا۔ اسے جان اپنے قدموں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس جگہ پر ہی جم کر کھڑی ہو گئی۔
ہارون خود ہی چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اس نے حیا کی ڈوری کو ایک جھٹکے سے کھول دیا تو اس کی ساری آگے کی طرف چھلک گئی تھی۔ حیا نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے سامنے کی طرف گرنے سے بچایا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہارون نے اس کی ننگی کمر پر اپنے لب رکھے اور بھاری لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ دوبارہ سے مجھے بہکانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کہ تھوڑی دیر پہلے خمار سے بھری ہوئی تھیں، حیا کی حالت دیکھ کر پھر سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ کیا تم نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہوا ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت دوں گا؟ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا تھا تو حیا نے مصنوعی مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرا ایسا بھی ارادہ نہیں تھا۔ اسے سکنے لگی تھی لیکن ہارون کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میری ڈکشنری میں غلطی کی معافی نہیں ہوتی بلکہ سزا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ہارون نے اس کے بلاؤز کو آگے کی طرف کرنے کی کوشش کی لیکن حیا نے اپنے دونوں بازو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لپیٹ رکھے تھے۔ ہارون اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم خود کو مجھ سے چھپا سکتی ہو؟ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے بے خودی کے عالم میں اس کے بالوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور پیچھے کی طرف جا گر۔ ہارون نے مسلسل اس کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے لب حیا کی گردن کے نازک حصے پر جا کر رکھے تو حیا بری طرح سے سسکی تھی۔ وہ زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ ہارون نے اسے اپنے بازو میں پکڑ لیا۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، مگر میں نے تمہیں سمجھایا بھی تو تھا کہ دوبارہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ مسلسل اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ آپ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور آپ کو اس سب سے فرق نہیں پڑتا۔ ہارون نے یہ سن کر کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ اس کو زور سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ بیچاری اپنے بلاؤز کو سنبھالتی ہوئی بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ ہارون نے اس کو پلو پکڑ کر کھینچا اور سائڈوں پر رکھ دیا۔ اب وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے سامنے موجود تھی۔ فی الحال تو خاموش ہو جاؤ، غربت کے لمحات میں باتیں کر کے میرے موڈ کو خراب مت کرو، اور جہاں تک اس تعلق کا سوال ہے تو تم میری بیوی، میں جب چاہے تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز یکدم ہی بدل گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ تم میرے ساتھ پھنس گئی ہو، اب خاموش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ وہ بھلا اس کو اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا۔ جیسے ہی نظریں اس کے برہنہ سینے پر پڑی تو ہارون یکدم ہی بے چین ہو گیا تھا۔ حیا کا وجود بھی کمان کی طرح سیدھا ہو چکا تھا۔ ہارون نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اسے دوبارہ سے بیڈ پر ٹکانے لگا۔ حیا نے بے چین ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہارون اس کے کاندھوں کو چوم رہا تھا۔ تم بے حد حسین ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم مجھے پاگل کر دو گی لڑکی۔ یہ سن کر حیا سچ مچ میں پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر وہ چاہتی تو سب کچھ کنٹرول کر سکتی تھی اور ہارون کو خود سے دور دھکیل سکتی تھی، لیکن چیزیں اس کے اپنے کنٹرول سے بھی نکلتی جا رہی تھیں۔ یہ وہ شخص تھا جس سے 2 سال پہلے وہ شدید محبت میں گرفتار ہوئی تھی، اسی لیے اب خود کو اس شخص سے دور کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے جسم کو چوم رہا تھا ویسے ویسے حیا کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ بے چین سسکیاں اس کے لبوں سے نکل رہی تھیں۔ ہارون نے جیسے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے،
حیا کے وجود کو تو جھٹکے لگنے لگے۔ پلیز، وہ دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہارون نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر پھر سے کھینچ کر اپنے نیچے کر لیا تھا۔ شش، مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ جیسے ہی ہارون نے اپنے آپ کو اس کے وجود میں اتارا تو حیا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہارون نے اسے بہت ہی پیار سے سمیٹا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ اپنے وجود میں تبدیلی بھی محسوس کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی بڑھ گیا تھا۔ ابھی تو اس شخص کے ساتھ اسے 4 سال گزارنے تھے، اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ تو اس کے نزدیک جائے گی اور نہ ہی اپنے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے دے گی۔ 2 ہی دنوں میں اس کا یہ وعدہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنا سہارا دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ اس وقت ہی واش روم کا دروازہ کھلا تو ہارون نہا کر باہر نکلا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چوڑے شانے پر چمک رہے تھے۔ حیا نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائیں تھیں۔ وہ شیشے کے سامنے اپنے بال بنا رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر حیا کے دل کو مزید تکلیف پہنچی تھی۔ وہ تو صرف اکیلی تھی جو اس شخص کے لیے اپنے دل میں ہزاروں جذبے رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ شخص تو ویسے ہی پتھر کا تھا، جیسے دوسروں کے دکھوں اور خوشیوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں آج نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ حیا نے روکھے سے انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، لیکن لاسٹ کلاس تم نے لازمی لینی ہے۔ آج تمہارا ٹیسٹ بھی ہے۔ حیا کو اچانک یاد آیا کہ کل ہی اس صاحب نے اس کو یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا تھا، لیکن کل ساری رات تو اس کی شدتیں سہتی رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ تیار ہی نہیں کر پائی، اور اب اسے ٹینشن ہونے لگی تھی کہ وہ کیا کرے۔ لیکن یہ سوچ کر اس نے ٹیسٹ کی تیاری نہ کی، کون سا وہ چیک کرنے والا ہے، اور اگر اس نے چیک کیا بھی تو یقیناً وہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ویسے بھی کل پوری رات وہ دونوں تو ایک دوسرے میں گم رہے تھے، کم از کم وہ اتنا تو لحاظ کر ہی جائے گا۔ اسے لاسٹ کلاس کے ہی دادا جان نے یونیورسٹی میں ڈراپ کیا تھا۔ پورا راستہ وہ اسے اپنے پوتے کے بارے میں باتیں کرتے آئے تھے کہ ان کے پوتے کو بچپن ہی سے لڑکیوں سے دوستی کرنا پسند نہیں تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا اسے کبھی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئے گی، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ تم کسی کو بھی پسند آ سکتی ہو بیٹا، تم تو بہت ہی پیاری اور ماشاءاللہ بہت اچھی بھی ہو۔ دادا جان اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے، اور وہ بس خاموشی سے سنتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ بھی کہہ سکتی تھی۔ یہ ٹیسٹ اور صرف 20 نمبر کا تھا۔ کلاس کے ٹوٹل 3 گھنٹے ہوتے تھے۔ سب کلاس کا علم ہو گیا تھا کہ اگلے 2 گھنٹوں میں 40 منٹ میں اب ان کے ٹیسٹ چیک ہونے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کی خاطر تواضع بھی ہونے والی ہے۔ وہ کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، بس اپنی زبان سے اگلے کی عزت نفس کو اس طرح سے مجروح کرتا تھا کہ سامنے والا نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ حیا نے بھی سارے سوال آگے پیچھے سے لکھ لیے تھے۔ سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ اس نے چیٹنگ بھی ایک لڑکے کی مدد سے کی تھی۔ جب ہارون نے اسے کسی لڑکے سے سوال پوچھتے ہوئے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ حیا نے بھی جب اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے حیا کا ٹیسٹ پکڑ کر نکالا تھا۔ 2 کوسچن رانگ تھے، اور جو باقی لکھے ہوئے تھے وہ اس نے سلطان کی مدد سے لکھے تھے۔ حیا صاحبہ، کیا آپ یہاں پر تشریف لانا پسند کریں گی؟ اس کی پاٹ دار آواز سن کر حیا نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا، جو دوستانہ انداز میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اور اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو ہارون کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ حیا،
میں آپ کا نام لے رہا ہوں، کیا آپ کو اپنی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ وہ یکدم ہی حلق کے بل دھاڑا۔ باقی کلاس چپ ہو گئی۔ سب لوگوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا، اور حیا کا پورا وجود بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ سلطان نے کچھ بولنا چاہا، مگر اس کے دوست نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ کروا دیا، کیونکہ سب لوگ ہی سرفرے پروفیسر سے بہت ہی اچھے طریقے سے واقف تھے، جو کہ ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون بھی تھا۔ اسی لیے اس سے پنگا لینا بہت ہی مشکل تھا۔ آپ نے ان 2 سوالوں کے ادھورے جواب لکھ کر کس پر احسان کیا ہے؟ مجھ پر یا اپنے گھر والوں پر؟ جب پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی تو یونیورسٹی کیا کرنے آتی ہے؟ گھر میں بیٹھ کر جھاڑو پوچھا کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہتے ہی وہ ٹیسٹ کے ٹکڑے کرتا اس کے منہ پر مار گیا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ سلطان بھی یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سر، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ صرف ٹیسٹ ہی تو غلط ہوا، کون سی کوئی بڑی قیامت آ گئی جو آپ اس قدر بدتمیزی کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے دوبارہ سے انہیں کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو میں HOD سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گا۔ آپ بھی کلاس سے باہر جا سکتے ہیں مسٹر سلطان۔ اس کی باتوں کو سیریس لیے بغیر ہی بولا۔ حیا فوراً ہی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سلطان بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ یہ دیکھ کر ہارون کی جیلسی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا اور باقی کلاس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پورے 3 گھنٹے کے بعد وہ کلاس سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں حیا کو مسلسل تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ نہ جانے اس کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں؟ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ پہلے اس کے دل میں آیا کہ وہ گھر میں کال کر کے اس کے بارے میں پوچھ لے، مگر پھر اس نے یہ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ اس طرح سے وہ اس کے سر چڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہارون نے جتنی بھی لمحات گزارے تھے وہ فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، مگر وہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی انا بار بار آڑے آ رہی تھی۔ دراصل حیا کے بھائی نے کچھ سال پہلے ہی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا تھا، جس میں حیا کے بھائی نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس نے ہارون کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ لڑکی ہارون پر فدا تھی، اور یہ بات احمد سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ہارون کو پیسوں کا افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا۔ ساری کی ساری زمینیں اور جائیدادیں اسی کے نام پر تھیں۔ ہارون کو بس اپنی ساکھ کی پرواہ تھی، اور اپنے دوست کے دھوکے پر اسے افسوس ہوا تھا۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد احمد پولیس کی بھرتی ہو گیا، لیکن اس کے کچھ دشمنوں نے اسے شہید کر دیا۔ تب ہارون بھی اس کے جنازے پر گیا تھا، اور اسے افسوس بھی تھا۔ برسوں کے بعد جب حیا اس کے پاس مدد کے لیے آئی اور اس نے احمد کا نام لیا تو وہ چاہ کر بھی خود کو نہیں روک پایا، مگر وہ حیا کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کے اظہار سے ڈرتا تھا۔ اسے لگتا تھا جو مرد اپنے جذبات کو عورت کے سامنے کھل کر رکھ دیتے ہیں وہ مرد کمزور ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی اس کی پرورش اسی طرح کے ہی ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کے بابا بھی اسی طرح ہی سے سخت مزاج تھے۔ اس نے کبھی بھی اپنے باپ کو ماں سے پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یا تو اس کے بابا اس کی ماں پر حکم چلاتے رہتے تھے، یا پھر وہ اس کی ماں کو مارتے رہتے تھے۔ اگر اس کی ماں آگے سے کچھ بھی کہتی تب بھی ان کی شامت آ جاتی تھی۔
اس کی ماں کو صرف اور صرف حکم کی تعمیل کرنا ہی سکھایا گیا تھا۔ ہارون کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، پر کچھ ہی عرصے کے بعد جب اس کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تو اس کے معصوم ذہن پر ایک گہری چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ ہارون بچپن ہی سے یہ سمجھنے لگا تھا کہ اگر وہ کسی عورت سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ جب وہ گھر گیا تب بھی گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے کمرے میں حیا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن حیا وہاں پر نہیں آئی تھی۔ اس نے پوری حویلی میں اس کو تلاش کیا مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ ہارون کو پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے گارڈ کو بلایا جو بوتل کے جن کی طرح وہاں پر حاضر ہو گیا تھا۔ بی بی صاحبہ کہاں پر ہیں؟ صاحب جی، بی بی صاحبہ تو ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ یہ سن کر تو وہ یکدم ہی بھڑک اٹھا، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں کس لیے یہاں پر رکھا ہوا؟ گارڈوں سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کا کام تو صرف اور صرف گیٹ کی حفاظت کرنا ہے، مگر وہ یہ بول نہیں پایا کیونکہ ہارون کو برا بھی لگ سکتا تھا۔ اب وہ اسے پاگلوں کی طرح سڑکوں پر تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والوں کو بھی پیغام بھجوایا تھا۔ اس کا ایک دوست جو کہ ڈی ایس پی تھا، اس کے پاس بھی حیا کی تصویر پہنچ چکی تھی۔ وہ سب لوگ ہی اسے تلاش کر رہے تھے۔ ہارون کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار اسے کسی کو کھونے کا احساس آشنائی ہوئی تھی اور یہ احساس اس کا دم گھوٹ رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنے سینے کو مسلا اور شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھول دیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ رات 11 بجے اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے گھر کے پچھلے پارک میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ فوراً ہی وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے تھوڑی ہی دوری پر ایک بینچ پر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے پارک میں گونج رہی تھی۔ ہارون نے جیسے اس کا نام پکارا، وہ سر اٹھا کر اس سے زخمی نظروں سے دھکیلنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن پھیر لی۔ وہ یونیورسٹی سے سلطان کے ساتھ باہر نکلی کیونکہ ہارون کی باتوں نے اسے حد سے زیادہ دل برداشتہ کر دیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ایک انتہائی گھٹیا انسان اسے اپنے ساتھ فلیٹ میں لے جانے والا تھا، اس کے ساتھ غلط کرنے والا تھا۔ لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے چنگل سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب اس سب کا ذمہ دار وہ ہارون کو ٹھہرا رہی تھی۔ ایسے ہی وہ اس کے قریب جا کر بیٹھا تو اس نے پوری قوت سے ہارون کے کاندھوں کو پکڑ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ مجھ سے دور ہو جائے، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ جب اس نے ہارون کو اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنائی تو ہارون نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سلطان کی زندگی کو ہی جہنم بنا دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اس لڑکی کی معافی کا بھی منتظر تھا جس کا وہ ہمیشہ سے اپنا غصہ دکھاتا تھا اور جس پر وہ یوں حکم چلاتا کہ جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو، اور اب وہ اس لڑکی کے ہی قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے ایک اور موقع دے دو۔ وہ اٹک اٹک کر الفاظ ادا کر رہا تھا کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہارون کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے پہلے تم سے جتنی محبت تھی اب میں تم سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھ سے جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، لیکن میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ہارون نے زبردستی اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ اس دوران وہ خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہارون دادا جان کو تسلی دیتا ہوا
اسے اپنے کمرے میں لے کر پہنچا تو وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کرو جس سب کے لیے تم نے یہ ڈرامہ کیا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کی تو ہارون نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب دیوار حیا اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں اب دوبارہ کبھی بھی تم سے محبت نہیں کروں گی، میں ہمیشہ تم سے نفرت کرتی رہوں گی۔ اس کے بازو میں جھول گئے۔ ہارون نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہاں، اس پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے اب اس بات کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس نے حیا کو اسپیس دی تھی، وہ اس کی زندگی میں فضول کی مداخلت نہیں کرتا، حیا سے مکمل طور پر انجان بننے کی ایکٹنگ کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا اسے فرق نہیں پڑتا، حالانکہ اسے بہت زیادہ فرق پڑتا تھا، کیونکہ اس نے اس شخص سے سچی محبت کی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہارون کو معاف کر دے۔ اسے اپنے اور بھائی اور ہارون کی حقیقت کے بارے میں بے علم ہو گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ غلطی ساری احمد کی تھی تو اس کا دل تھوڑا سا موم ہوا۔ دادا جان نے گھر میں ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی، وہاں پر ہارون کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ وہ حیا کو دکھانے کے لیے ہی تو کر رہا تھا۔ حیا کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ ہارون کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اب اپنا بازو اس کے بازو میں ڈالتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تمہیں میری معافی چاہیے یا نہیں؟ ہارون فوراً سے سیدھا ہو گیا، اسے لے کر واپس اندر آ گیا۔ حیا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروایا۔ اب اسی کے پاس ہو جاؤ نا۔ حیا کی بات سن کر ہارون کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی اور وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، حیا، میرے تمام راستے تم پر شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تم میرے لیے وہ سکون ہو جس کی تلاش میں نے اپنی پوری زندگی بھٹکتے ہوئے گزاری ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنی انا اور اپنے ماضی کی تلخیوں کی وجہ سے تمہیں بہت دکھ دیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے لیے سب کو بھولنا بہت مشکل ہے، لیکن حیا میں بہت زیادہ شرمندہ۔ اس نے حیا کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی، جیسے اسے کھونے سے ڈر رہا۔ میں مان لیتا ہوں کہ میں کٹھور انسان تھا، مگر تمہاری معصومیت اور تمہاری اس نفرت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ پلیز مجھے بس ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہیں ثابت کروں گا کہ ہارون شاہ بدل چکا ہے۔ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی اور عورت کبھی نہیں آ سکتی۔ حیا جو اب تو غصے سے پھنکار رہی تھی، ہارون کے لہجے میں موجود سچائی اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی نمی دیکھ کر پگھلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس بھروسے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی تھی، جس سے اس نے 18 سال کی عمر میں محبت کی تھی۔ نفرت کی تہیں آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ حیا نے ایک لمبی سانس بھری اور اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہارون، یہ آخری موقع ہے۔ اگر اب کی بار آپ نے میرا دل توڑ دیا تو پھر شاید حیا نام کی کوئی لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں بچے گی۔ ہارون کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آئی اور اس نے حیا کو نرمی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حیا پر بھی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں دل کی دھڑکن اب صرف اسی کے نام کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ معاف کر دینے میں ہی سکون ہے، اور ہارون کے سینے سے لگ کر اسے زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اب واقعی اپنے گھر پہنچ گئی۔ حیا نے اپنی جائیداد چھوڑ دی تھی، ہارون نے اس کے فیصلے کا احترام کیا تھا۔